الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، صبح جلدی اٹھنے والوں کے لیے 10 بشارتیں ہیں، 10 خوشخبریاں ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے جو صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے روز ان کے چہروں پر مکمل نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد جائے گا، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو منور کر دے گا، اسے نور کی روشنی عطا کرے گا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنت موقدہ، یہ 2 ایسی بہترین ہیں کہ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور ما فیہا یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں، کائنات کے اندر جو بھی چیزیں، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو بہتر چیز ہے وہ ہے فجر کی 2 سنتیں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے 2 سنت موقدہ کا، اب اندازہ لگائیں سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کتنا مقام ہوگا۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہر قدم پر اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ مسجد میں جا کر بیٹھ کر نماز کی انتظار کرتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، گھر واپس آتا ہے، یہاں تک کہ وہ عبادت کا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور 5ویں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یعنی فجر کی نماز کے لیے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل کی نماز ادا کرے گا، یعنی فجر کی اور مغرب کی، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور 6ٹھی جو خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اسے دیدار الہی نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز ادا کرنے والے کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یعنی انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور 8ویں خوشخبری ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جاتا ہے، آدھی رات تک اسے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، یعنی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اسے ساری رات تہجد پڑھنے اور نفل پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے، یعنی اتنی برکت ہے۔ اور پھر 9ویں برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، جب وہ نماز ادا کرتا ہے
نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، جب وہ دعا کرتا ہے نماز کے بعد تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما، اس کی تنگی تکلیف پریشانی کو دور فرما۔ وہ خوش نصیب ہے جس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے اور رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرتے۔ اسی طرح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا یہ انسان کی تکلیفیں دور کرتا ہے، آنے والی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت نماز فجر ادا کرتا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم دن میں آنے والی اس کی ساری تکلیفیں دور کرتا ہے اور ساری پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ اس کے آنے والی جو تکلیفیں ہوتی ہیں دن میں پریشانی ہوتی ہیں وہ دور کرتا ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے صبح کے وقت سارے کام کرنے سے پہلے نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دن آپ کا بڑا خوبصورت گزرے گا اگر آپ چاہتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی کہ صبح جلدی اٹھنے والا شخص یہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر چلنے والا شخص ڈپریشن، شوگر، اسی طرح کی اور بہت ساری بیماریاں، بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صبح کی واک کرنا، صبح کا چلنا، یہ بھی بڑا انسان کی بیماریوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال قبل یہ ساری چیزیں بتا دی تھی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم اس لیے نماز ادا نہیں کرتے کہ اس سے تکلیف دور ہوگی، بیماریاں دور ہوگی، نہیں، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہے۔ ان ساری خوش خبریاں اور سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، صبح نہیں اٹھتا، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کافر نے لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر بڑی خوبصورت بات اور آخری بات کہ جب سارے مسلمان صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے تو مسلمان ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے، لیکن میں اور آپ ہم سب غفلت سے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو فجر کی نماز اور ساری 5 گانا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میرے، ہم سب کے، ہمارے رشتہ داروں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔